نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالی ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالی ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو وظیفہ ہے قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کو سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، جس کو سورۃ الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی کامل، بہت بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی تاثیر رکھی ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے، ان بزرگوں کے لیے ہے، ان میرے مسلمان بھائیوں کے لیے ہے جن کا کوئی اپنا، کوئی بھائی، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار کینسر جیسی موذی مرض میں مبتلا ہے۔ آج کا عمل ان کے لیے خاص ہے۔ ویسے آپ ہر مرض کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر بیماری کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن خاص جو ترتیب میں آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ کینسر جیسے مرض کے لیے ہے۔ کسی قسم کا بھی کینسر ہے، بلڈ کینسر ہے، گلے کا کینسر ہے، یا کسی طرح کا بھی کینسر ہے، تو آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ کینسر جیسی مرض سے شفا عطا فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کو پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے اس طرح سے ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی مریض ہے جس کو کینسر ہے، اگر وہ خود پڑھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ وہ خود پڑھے۔ اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی بھی گھر کا فرد، کوئی بھی دوست، کوئی رشتہ دار اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ پڑھے۔ پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے فجر کی نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، الحمد شریف۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھنا ہے اور پھر مکمل سورت پڑھنی ہے۔ 41 مرتبہ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے اور مریض کے اوپر اس کا دم کرنا ہے۔ مریض خود پڑھ سکتا ہے تو بہتر ہے، اگر مریض خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی بھی گھر کا فرد اسی سورت کو اسی ترتیب کے ساتھ 41 دن تک پڑھے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ پڑھنے کی ترتیب پھر سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد آپ نے مریض کے پاس آ جانا ہے، جس جگہ، جس گھر میں، جس کمرے میں مریض سویا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، اس کے پاس آ جانا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے،
پھر مریض کے اوپر دم کرنا ہے۔ اگر مریض خود پڑھ سکتا ہے تو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھے، بلا ناغہ 41 دن تک پڑھیں، اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھ کر پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ والسلام۔